السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئک لہم عذاب مہین. کچھ لوگ ایسے ہیں جو خریدتے ہیں کھیل کی بیہودہ باتیں تاکہ گمراہ کر دے اللہ کے راستے سے اور اسے مذاق بنا لے. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے. اس آیت کا شان نزول ایک خاص واقعہ ہے کہ نضر بن حارث مشرکین مکہ میں سے ایک بڑا تاجر تھا اور تجارت کے لیے مختلف ملکوں کا سفر کرتا تھا. وہ ایران سے شاہان اعجم کسریٰ وغیرہ کے تاریخی قصے خرید کر لایا اور مکہ کے مشرکین سے کہا کہ محمد تم کو قوم عاد و سمود وغیرہ کے واقعات سناتے ہیں، میں تمہیں ان سے بہتر رستم اور دوسرے بادشاہوں کے واقعات سناتا ہوں. وہ لوگ اس کے قصے کو شوق و رغبت سے سننے لگے کیونکہ ان میں کوئی تعلیم تو تھی نہیں جس پر عمل کرنے کی محنت اٹھانے پڑے، صرف لذیذ قسم کی کہانیاں تھیں. ان کی وجہ سے بہت سے مشرکین جو اس سے پہلے قرآن کے اعجاز اور یکتائی کی وجہ سے قرآن کو سننے کی رغبت رکھتے تھے اور چوری چوری سنا بھی کرتے تھے، ان کو قرآن سے منہ موڑنے کا ایک بہانہ ہاتھ آ گیا. اور در منصور میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ باہر سے ایک گانے والی کنیز خرید کر لایا تھا اور مکہ کے مشرکین سے کہا کہ محمد تم کو قرآن سنا کر کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو اور اپنی جان دو جس میں تکلیف ہی تکلیف ہے، آؤ تم یہ گانا سنو اور جشن مناؤ. حضرت ابن مسعود، ابن عباس و جابر رضی اللہ عنہ کی روایت میں اس کی تفسیر گانے بجانے سے کی گئی ہے. اور جمہور صحابہ و تابعین اور عامہ مفسرین کے نزدیک لہو الحدیث عام ہے تمام ان چیزوں کے لیے جو انسان کو اللہ کی عبادت اور یاد سے غفلت میں ڈالے. اس میں غنائم مزامیر بھی داخل ہے اور بیہودہ قصے کہانیاں بھی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا ہر لہو باطل ہے مگر تین چیزیں، ایک یہ کہ تم تیر کمان سے کھیلو، دوسرے اپنے گھوڑے کو سدھانے کے لیے کھیلو، تیسرے اپنے بیوی کے ساتھ کھیل کرو. خلاصہ یہ ہے کہ جو کام حقیقتاً لہو ہو یعنی جس میں نہ دینی فائدہ ہو اور نہ دنیاوی، وہ سب کے سب بیکار اور مکروہ تو ضروری ہے. پھر ان میں تفصیل ہے. نمبر 1، جو کھیل دین سے گمراہ ہونے یا گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے وہ کفر ہے جیسے کہ آیت میں بیان کیا گیا. نمبر 2، کوئی لہو لوگوں کو اسلامی عقائد سے تو گمراہ نہیں کرتا مگر ان کو کسی حرام کام میں مبتلا کرتا ہے. وہ کفر تو نہیں مگر حرام اور سخت گناہ ہے، جیسے وہ تمام چیزیں جس میں قمار اور جوا ہو یعنی ہار جیت پر مال کا لین دین. اہل و باطل کی کتابیں بھی دیکھنا ناجائز ہے. اس زمانے میں ہمارے نوجوان فلمیں، ڈرامے، سیریل اور گانے دیکھتے ہیں. یہ سب چیزیں اس قسم لہو حرام میں داخل ہے. نمبر 3، اور جن کھیلوں میں نہ کفر ہے اور نہ کوئی کھلی معصیت، وہ سب بیکار اور مکروہ ہے کہ ایک بے فائدہ کام میں اپنی توانائی اور وقت کو ضائع کرنا ہے. غنائم مزامیر کے احکام. حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو شراب کا نام بدل کر شراب پئیں گے اور ان کے سامنے گانے کی چیزوں کے ساتھ عورتوں کا گانا ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھسا دے گا اور بعض کی صورتیں بدل کر بندر اور سور بنا دے گا. اس لیے لازم یہ ہے کہ نمبر 1، خدا نخواستہ اس گناہ میں مبتلا ہے تو 2 رکعت نفل پڑھ کر اپنے پروردگار سے مانگیے کہ اے اللہ مجھے اس گناہ کی نحوست سے بچا لے، اس کی نفرت میرے دل میں بٹھا دے تاکہ میں گانے و میوزک کے خطرناک نقصانات سے بچ سکوں. نمبر 2، جیسے ہی گانے کی آواز کانوں میں پڑے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ مانگنا شروع کر دے
اور اپنے دل و دماغ کو گانے کی آواز سے دوسرے کاموں میں مشغول کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، ایسے محفلوں میں بھی جانے سے بچیں جہاں معلوم ہو کہ گانے و میوزک بجائے جائیں گے۔ نمبر 4، اپنے موبائل پر میوزک والی رنگ ٹون کو بدل لیں تاکہ خود بھی اس گناہ سے محفوظ رہے اور دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ بھی نہ بنے۔ نمبر 5، اس دعا کو اپنے پاس نوٹ کر کے یاد کر کے دھیان سے مانگنا شروع کر دیں۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء۔ اے اللہ، میں برے اخلاق، برے اعمال و بری خواہشات سے آپ کی پناہ چاہتی ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک یہ ٹھان لے کہ اب آئندہ انشاءاللہ ساری زندگی گانا نہیں سنوں گی، کیونکہ حقیقی خیر اور اصل سکون و کامیابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے احکامات سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے میں ہی ہے۔ اللہ پاک گانے و میوزک کو سننے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔